اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کا مبارک دن اور اس دن کی خاص فضیلت ہے تمام دنوں کے اوپر، اور اسی دن کی مناسبت سے آج آپ کے اسکول کے اندر اسٹوری ڈے رکھا گیا ہے، جس میں 2 پیغمبر کی اسٹوری ہم سنیں گے۔ تو پھر سب سے پہلے جو ہمارے پاس اسٹوری ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے؟ جی، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو ہمارے پروردگار ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور انہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ہر چیز کو کیا کیا ہے؟ بنایا ہے۔ اللہ ہی ہمارا کیا ہے؟ کریٹر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو بنانے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو پیدا کی وہ تھا، سب سے پہلے جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ آگ تھا۔ کیا تھا؟ آگ۔ آگ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر بھیجی، اور وہ آگ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بھیجی تھی، اور اس جہنم کی آگ کو 72 ٹائمز بجھانے کے بعد، ایک آگ ہے نا، ایک آگ کو اللہ تعالیٰ نے 72 مرتبہ 72 ٹائمز اس کو بجھائی، اور اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا سا حصہ دنیا کے اندر بھیجا۔ اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی آگ لگ جائے تو کتنی خطرناک آگ ہوتی ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ وہ جہنم کا 72واں حصہ ہے، تو اس کی جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہو۔ تو اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی، جس مخلوق کو ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ کس کے نام سے جانتے ہیں؟ جنات، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں بنائی، اس کا نام تھا کیا؟ جنات۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ اس جنات کے اندر جو سب سے بڑا سردار تھا، جس کو ہم آج شیطان کے نام سے جانتے ہیں، ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی برگزیدہ بندہ تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ عبادت۔ وہ شیطان کیسے بنا، اس کی بڑی ہسٹری ہم انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے، اور اس سے بہت بڑا سبق جو میسیج ہے جو ہم ان سے اخذ کریں گے اور لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، کس سے؟ اور وہ مخلوق، اس مخلوق کا نام کیا تھا؟ جنات، ٹھیک ہے؟ تو جنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو کیا کر دینا؟ جلا دینا، ختم کر دینا، فساد مچانا۔ جہاں آگ لگ جائے تو وہاں کا نظام کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ہر چیز کو کیا کر دیتا ہے؟ جلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو آگ کا نام دراصل جلانا ہے، فساد مچانا ہے۔ تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے جنات آگ سے پیدا کیا، تو وہ لوگ جو آگ سے پیدا ہوئے تھے وہ دنیا کے اندر کیا مچانے لگے؟ فساد مچانے لگے۔ کیا مچانے لگے؟ کیوں مچانے لگے؟ کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے تھے۔ سمجھ میں آگے بھائی؟ یہ بات ذہن میں رکھنا، وہ فساد اس لیے مچانے لگے کہ وہ کس سے پیدا ہوئے تھے؟ آگ سے پیدا ہوئے تھے، اور آگ کا کام ہی کیا کرنا ہے؟ فساد مچانا اور جو چیزوں کو جلا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جنات کو میں نے پیدا کیا ہے اور لوگ دنیا کے اندر فساد مچا رہے ہیں، تو ان کے اگینسٹ میں، ان کے ٹکر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا کی، جس کو نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جن کو ہم اینجلز کے نام سے جانتے ہیں، ان کو ہم اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نور سے بنے تھے، اور نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ آگ کو کیا کر دینا؟ ختم کر دینا، بجھا دینا۔ یعنی جہاں پر نور ہوگا وہاں پہ فساد کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر نور ہوگا وہاں پہ فساد کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، میں آسمان و زمین کا کیا ہوں؟ نور ہوں۔ کیا ہوں؟
تو اپنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بتایا کہ میں اس سے پیدا ہوں، اسی مخلوق اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے نور کو بھی کیا کیا؟ پیدا کیا. اور نور کا کام کیا ہے؟ فساد مچانا نہیں ہے، فساد مچانا نہیں ہے. تو جہاں نور ہوگا وہاں پہ کبھی فساد نہیں بچتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے، اگر اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا جن کی ہم عبادت کرتے یا اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہوتا، تو کائنات کا نظام کیا ہو جاتا؟ فساد مچ جاتا. اس نظام میں کیا ہو جاتا؟ کیونکہ جہاں بھی دو لوگ ہوں گے تو دو طرح کی کیا آئے گی؟ رائے آئے گی، دو طرح کی باتیں آئے گی. جب دو طریقے کی باتیں آئیں گی تو آپس میں کیا ہو جائے گا؟ جھگڑا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو آپ نے کبھی دنیا کے اندر دیکھا کہ سورج نہ نکلا ہو؟ آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ کوئی ایسی دن آ گیا ہو کہ چاند نہ نکلا ہو؟ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ صبح ہی نہیں ہو، سوچتے رہے کہ صبح ہوئی نہیں، رات ہی چل رہی ہے؟ ایسا ہوا کبھی؟ تو دنیا کے اندر کوئی فساد نہیں ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کرنے والی کون ہے؟ ایک ہے. کرنے والی کون ہے؟ اگر دو ہوتی تو آپس میں کیا ہو جاتا؟ جھگڑا ہو جاتا. ایک کہتا کہ آج صبح نہیں ہوگی، ایک کہتا کہ آج صبح ہوگی. پھر کیا ہو جاتا؟ جھگڑا. ایک کہتا کہ آج چاند نہیں نکلے گا، ایک کہتا کہ چاند نکلے گا. تو کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا. یہ چیز ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کرنے والی ذات ایک ہے. تو اس لیے دنیا اور آخرت دنیا کے انتظام کے اندر کوئی فساد نہیں بچا ہوا، کوئی فساد نہیں بچا ہوا. تو اللہ، یہ میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ اللہ بھی نور سے بنائے، اللہ بھی نور سے ہے. تو نور کا کام کبھی بھی فساد مچانا نہیں ہوتا. تو فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ نور سے بنایا. تو فرشتے دنیا کے اندر فساد نہیں بچاتے تھے. اللہ نے دیکھا کہ ایک قوم جنات ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، اس کا کام فساد بچانا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور نور جو جن کو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، وہ بالکل سیدھی سادھی قوم ہے، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ مجھے ایک ایسی مخلوق بنانی چاہیے جس کے اندر دونوں کوالٹیز ہوں، جن کے اندر دونوں کوالٹیز ہوں کہ وہ اچھے کام بھی کر سکے اور برے کام بھی کر سکے، اچھے کام بھی کر سکے اور برے کام بھی کر سکے. تو اللہ نے ارادہ کیا کہ میں کس کو پیدا کروں؟ انسان کو پیدا کروں. کس کو پیدا کروں؟ انسان کو پیدا کروں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. کس سے بنایا؟ تو جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، اور انسانوں کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. جب اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا تو پہلے انسان کون تھے؟ پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور پہلے آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا؟ نبی بھی بنایا. کیا بنایا؟ نبی بھی بنایا. کیا بنایا؟ تاکہ وہ آنے والے جتنے بھی انسان ہوں گے ان کو کیا بنا سکے؟ کیا بنا سکے؟ نیک بنا سکے، ان کو اچھا انسان بنا سکے. سمجھ میں آگے بات جاتا ہے. تو جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ جگہ جگہ سے مٹی کے تھوڑے تھوڑے سیمپل لے کر آؤ. کیا کرو؟ ہر جگہ سے مٹی کے تھوڑے تھوڑے سے کیا لے کر آؤ؟ سیمپل لے کر آؤ، تھوڑے تھوڑے سی مٹی لے کر آؤ. تو کوئی آپ نے مٹی کے مختلف رنگ ہوا کرتے ہیں. کوئی مٹی لال کلر کی بھی ہوتی ہے، کوئی مٹی بلیک کلر کی بھی ہوتی ہے، کوئی مٹی دوسرے رنگ کی بھی ہوتی ہے. ہر طرح کے رنگ آپ کو دنیا کے اندر مٹی کے مل جائیں گے. اگر آپ ہی مانگ لیتا ہے تو وہاں پر یہ چیلنج ایکسیپٹ اللہ تعالیٰ نے کر لیا کہ جاؤ آج سے تم آزاد ہو، جن کو تم بہکانا چاہتے ہو بہکاؤ. میں بھی اس بات کی آپ سے تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تمہارے راستے پہ چلے اور اس کے بعد بھی اگر اللہ سے معافی مانگ لے، میں اس کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا، اور اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. اور جو شخص معافی نہیں مانگے گا اور تمہارے ساتھ ہی چلتا رہے گا تو اس کو تم کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، اور تمہارے ساتھ اس کو بھی کیا کر دوں گا؟ جہنم میں ڈال دوں گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک کی اسٹوری سے کوئی سوال آپ کا؟ کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ ٹھیک ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کہاں رہا کرتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے. ایک انسان کی ایک عادت ہے، انسان کی ہیومن سائیکی ہے کہ وہ کبھی بھی اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا. کبھی بھی اکیلے زندگی. آپ کلاس میں آئے ایک دن اور آپ کی کلاس میں کوئی بھی نہ ہو، صرف آپ اکیلے بیٹھے، وہاں پر دل لگے گا کلاس میں؟ کبھی زندگی میں دل نہیں لگے گا. بولیں گے مجھے فرینڈس ہونے چاہیے. شاید اگر اس کلاس کے اندر آپ کے علاوہ کوئی آپ کا دشمن بھی بیٹھا ہو تو آپ کا دل لگ جائے گا، کیونکہ ایک بندہ تو ہے سامنے بیٹھا ہو.
ٹھیک ہے، وہاں پہ انسان کسی انسان کو تلاش کرتا ہے، دوست کو تلاش نہیں کرتا. تو ایک انسان کی ایک عام سی بات ہے کہ وہ کبھی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ اکیلا. تو حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، پہلے انسان تھے، وہ بھی اکیلے زندگی نہیں گزار پا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی میرا کوئی پارٹنر دے دے، کوئی اس طرح دے دے تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کیا تھے، مرد تھے، تو ان کے اگینسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بھی پیدا کیا جس کا نام حضرت حوا تھا. کیا تھا؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر وہ دونوں جنت کے اندر زندگی گزارنے لگے. وہ دونوں جنت کے اندر زندگی کیا کرنے لگے؟ گزارنے لگے. اچھا، شیطان کو کیا، شیطان اس بات کے اوپر لگا ہوا تھا کہ میں کیا کروں؟ لوگوں کو بہکاؤں. وہاں پہ سب سے وہاں پہ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ صرف دو ہی لوگ تھے، ایک حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ایک حضرت حوا علیہ السلام تھی. ایک دن آیا شیطان، کیونکہ جنت کے اندر اس کی انٹری کیا ہو گئی تھی؟ منع ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا نا اس کو جنت سے. اس شیطان نے اپنا روپ چینج کیا. کیا چینج کیا؟ کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ شیطان سانپ کے روپ کے اندر آیا. کس کے اندر آیا؟ سانپ کی شکل اختیار کر کے آیا اور جنت کے اندر داخل ہوا. جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم جنت کے اندر رہتے ہو، یہ لوگ فلاں فلاں یہ درخت ہے، یہ بہت اچھا درخت ہے، اگر تم اس درخت کے کچھ پھل وغیرہ کھا لو گے تو تمہاری زندگی بڑھ جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ درخت ہے، اس کے بارے میں یہ جو اس درخت کتابوں میں لکھا کہ وہ درخت کس کا تھا؟ گندم کا درخت تھا. کس کا درخت تھا؟ گندم. گندم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس سے آٹا بنتا ہے، اور آٹے سے کیا بنتا ہے؟ روٹی بنتی ہے. روٹی سے کیا بنتا ہے؟ آٹا بنتا ہے. آٹے سے آج کے زمانے میں پیزا بنتا ہے. تو آپ لوگ پیزا کھانے والے لوگ روٹی کہاں جانتے ہیں؟ آپ لوگ پیزا زیادہ جانتے ہیں. تو پیزا بنتا ہے آٹے سے. تو اسی کو پہلے گندم ہوتا ہے، اس کو پیس کر پھر آٹا بنایا جاتا ہے، پھر اس آٹے سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو وہ گندم کا درخت تھا. تو وہ گندم کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اور شیطان کو یہ بات معلوم تھی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا. تو وہی وہ پلاننگ کے ساتھ آیا اور کہا کہ فلاں فلاں درخت ہے، اور اس نے اس طرح مائنڈ ڈائیورٹ کیا اس کا، شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا، اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں منع کرتے ہیں نا کہ اس درخت کا پھل نہ کھاؤ، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ کیا رہو؟ زندہ رہو. اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کیا رہو گے؟ زندہ رہو گے. کیا رہو گے؟ زندہ رہو گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، اور اس حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی سے جا کر اس درخت کا پھل کیا کر لیا؟ کھا لیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے بندے حضرت آدم نے جس سے میں نے منع کیا تھا اس کا پھل جو ہے وہ کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی بری لگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، کہ آج سے تم بھی جنت میں نہیں رہو گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیج دیا. کس کے اندر بھیج دیا؟ دنیا کے اندر بھیج دیا. کس کے اندر بھیج دیا؟ دنیا کے اندر بھیج دیا. تو دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پھر مختلف عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنی شروع کی. اچھا، یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی جنت سے کیوں نکالا تھا؟ جی ہاں بولے. اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے کیا کیا تھا؟ انکار کر لیا. ایک سجدے کا اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس سے نکال دیا. اور آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا. اور کس کو حکم دیتا ہے سجدہ کرنے کا؟ کسی انسان کو دینے کا حکم دیتا ہے؟ نہیں، اپنے آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو آج ہم 5 وقت کی نماز کے اندر جتنے سجدے ہیں، ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ ہم کتنے سجدوں کا کیا کرتے ہیں؟
جو نماز نہیں پڑھتا وہ دراصل اپنے سجدوں کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ معاملات نہیں کر رہا جو شیطان کے ساتھ ہے، جو شیطان کے ساتھ اللہ نے کیا. تو ہم تو اس رب کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کو سجدہ کرنے کا انکار کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ جنت سے نکال دیا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک سجدہ کے انکار کرنے سے جو شخص بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا اس کو اللہ نے اپنی جنت سے نکال دیا. اور آج ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی بڑے اچھے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت سوچتے ہیں آپ کی عمر چھوٹی ہے. جو بچے ہوتے ہیں اگر ان کو بچپن سے کوئی کسی بات کی عادت لگ جائے تو وہ ہمیشہ کیا رہتی ہے؟ ہمیشہ یاد رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ اس لیے یہ جو ٹائم آپ کی عمر کے جو بچے ہیں، آپ جو جن کی عمر میں آپ لوگ ہیں، اس وقت اگر آپ کو کوئی بات سکھا دی جائے تو وہ آپ جب بڑے بھی ہو جائیں گے تو وہ بات آپ کو کیا رہے گی؟ یاد رہے گی. کیا رہے گی؟ یاد رہے گی. تو آج سے اس بات کا عہد کریں کہ آج سے ہم کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. آج سے ہم کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. اور جب نماز چھوڑنے کا دل کر رہا ہو تو یہ بات اپنے ذہن میں لائیں گے کہ ایک شیطان بھی تھا جس نے سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ نے اس کو اپنی جنت سے نکالا. تو خدا نہ خواستہ اگر میں نے بھی یہاں پہ سجدہ، اللہ نے جو مجھے بلایا ہے، اور اگر میں سجدے کے لیے نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ معاملہ کر سکتے ہیں جو شیطان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی مختصر سی کہانی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا. پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کو بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انسانوں کا سلسلہ شروع کیا. انسانوں کا کیا کیا؟ سلسلہ شروع کیا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں دو بچے ہوئے. کیا ہوئے؟ ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابل تھا. ایک کا نام کیا تھا؟ حابیل تھا اور ایک کا نام کیا تھا؟ قابل تھا. تو ان دونوں کے درمیان آپس میں کسی بات کے اوپر کیا ہو گئی؟ لڑائی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ لڑائی ہو گئی. ایک معاملہ ہوا، اس میں آپس میں دونوں کی کیا ہو گئی؟ لڑائی ہو گئی. تو اس کے بعد جو اس لڑائی کے اندر جو قابل تھا اس نے اپنے بھائی حابیل کا کیا کر دیا؟ مرڈر کر دیا. کیا کر دیا؟ مرڈر کر دیا. اس کو جان سے مار دیا. اور اس کو جان سے مارنے کے بعد جب اس نے اس کی باڈی دیکھی کہ باڈی ہے تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس باڈی کا میں کیا کروں. تو اس نے دیکھا کہ ایک کوا ہے، وہ کوا آتا ہے، وہ دو کوے بھی آپس میں لڑتے ہیں اور آپس میں لڑنے کے بعد ایک کوا ایک کوے کو کیا کر دیتا ہے؟ مار دیتا ہے. مارنے کے بعد پھر وہ اس کوے کے لیے ایک زمین کے اندر اپنی چونچ سے گڑھا کھودتا ہے اور اس کو اس کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ ڈال دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ یہ سارا منظر قابل نے دیکھا. اس نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے. تو اس نے بھی ایک قبر کا گڑھا کھودا اور اس کے اندر اپنے بھائی کو کیا کر دیا؟ ڈال دیا. کیا کر دیا؟ ڈال دیا. تو آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو ہم قبر کے اندر دفناتے ہیں. تو یہ چیز ہم نے کس سے سیکھی ہے؟ قابل سے نہیں سیکھی ہے. قابل نے کس سے سیکھی تھی؟ کوے سے سیکھی ہے. کس سے سیکھی ہے؟ کوے سے سیکھی ہے. تو اس سے بعد ایک بات ہمیں یہ بھی میسج ملتا ہے، دو میسج اس واقعے سے ملتے ہیں کہ کبھی بھی انسان کو لڑائی کے اندر اس حد تک نہیں بڑھنا چاہیے کہ معاملہ کسی کے قتل تک کا معاملہ چلے جائے. تو اپنے معاملات کو، اپنی لڑائی کو کیا کر لینا چاہیے؟ سالو کر لینا چاہیے. اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ قابل نے ایک چھوٹے سے پرندے جس کو ہم بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے، ویلیو بھی نہیں دیتے، اس سے بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ چیز کو کیا کر رہے ہیں؟ سیکھ رہے ہیں. تو میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں سیکھنے کے معاملے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سکھانے والا کون ہے. سکھانے والا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سکھانے والا تو چھوٹا ہے یا بڑا ہے. جو چیز آپ کو اچھی جہاں سے مل رہی ہو اس کو کیا کر لینا چاہیے؟ لے لینا چاہیے. کیا کر لینا چاہیے؟ لے لینا چاہیے. تو اور یہ جو میسج ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے کیا کریں؟ ٹھیک ہے. تو یہ مختصر سی کہانی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی. پھر اس کے بعد پھر آگے کا سارا سلسلہ شروع ہوا. تو ہم اس مختصر سی کہانی کو یہیں پہ اس کو اختتام کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو انٹروڈکشن میں نے بتایا
ادھر دیکھیں سارے توجہ ادھر ہونی چاہیے. باہر دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو یہاں پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے. نماز کے اندر اگر آگے پیچھے دیکھیں گے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. تو ادھر بھی اگر آگے پیچھے دیں گے تو یہاں پہ پورا موشن ٹوٹ جائے گا بات کرنے کا. تو ہم نے ان چیزوں سے جو میسیج لیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی انٹروڈکشن، حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدائی کہانی ہمیں معلوم ہو گئی. ہم نے جو اس چیز سے میسیج لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آ جائے، چند میسیجز میں آپ کو بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں اس حکم کو کیا کرنا ہے؟ فوراً کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. فوراً کیا کرنا ہے؟ اور اس کے اوپر کوئی لاجک تلاش نہیں کرنی کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. جیسے شیطان نے لاجک تلاش کی تھی، تو فوراً حکم کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. سمجھ میں آگے بات؟ اگر نہیں مانیں گے تو ہم کیا کر دیے جائیں گے؟ وہ شیطان کے ساتھ والا معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے. اور خاص طور پر ایک توجہ اس بات کی ہے کہ ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا اور اس کے آگے تک کے معاملات پھر اس کو جہنم میں بھیجے گا. تو ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ دن میں اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کے لیے اپنے آپ کو سجدہ کرنے کے لیے بلاتا ہے. تو ہم بھی اس شیطان کی طرح انکار نہ کریں بلکہ اللہ کے آگے سجدہ کریں اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ سلینڈر کرتے ہیں. سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ سجدہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ سجدہ ہمیں 3 بات کی تعلیم دیتا ہے. پتہ ہے کچھ؟ بتاؤ. جنت میں پہنچانے کا. اور کوئی عقل مند بچی یا بچہ نہیں ہے یہاں پہ جو بتا سکے سجدہ ہم کرتے کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سجدہ کیوں کرواتا ہے؟ جی فاطمہ بتاؤ. وہ تو بتا دیا سر کہتے ہیں جنت سے پہنچتے ہیں. اور نہیں، اللہ کے لیے تو کرنا ہی ہے. اور کرواتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سجدہ اس لیے کرواتا ہے کہ سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے ہم کیا ہو جائیں؟ جھک جائیں. اور جھکنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بالکل ختم کر دیں. کیا کرتے ہیں؟ ہمارا اللہ کے حکم کے آگے ہماری کوئی ویلیو نہ ہو، ہماری بات کی کوئی ویلیو. جو اللہ کا حکم آ جائے اس کو فوراً ہم کیا کر لیں؟ پورا کر لیں. کیا کر لیں؟ پورا کر لیں. تو سجدے کا فلسفہ یہ ہے کہ زندگی میں جہاں کوئی بھی ایسی چیز آئے جو ہمیں اللہ کو سے ناراض کرنے والی چیز ہو، شیطان کو راضی کرنے والی چیز ہو، وہاں پر ہم کیا کر لیں؟ اللہ کے آگے کیا ہو جائے؟ جھک جائے. کیا ہو جائے؟ صرف نماز میں نہیں جھکنا. یہ سجدے کا مطلب سے یہ نہیں سکھاتا کہ صرف نماز میں جھکیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ کے ہر حکم کے آگے ہم کیا بن جائیں؟ کیا ہو جائے؟ جھکنے والے بن جائیں. کیا بن جائے؟ یہ پریکٹس اللہ تعالیٰ دین میں 5 مرتبہ کرواتا ہے اس بات کے لیے کہ جو چیز انسان بار بار ریوائز کرتا ہے، بار بار پریکٹس کرتا ہے، اس کے دل کے اندر وہ بات رہ جاتی ہے. اس کے دل کے اندر وہ بات کیا ہو جاتی ہے؟ کسی چیز کو، کسی آنسر کو ہم بار بار ریوائز کریں گے، بار بار ریپیٹ کریں گے تو وہ بات، وہ آنسر ہمارے دل میں کیا ہو جائے گا؟ بالکل دماغ میں بیٹھ جائے گا. اور اس کو آپ اچھے طریقے سے ٹیسٹ کے اندر، پیپر کے اندر لکھ لیں گے. جو چیز ریوائز نہ کی جائے وہ چیز ذہن سے کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے. تو جو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار ریوائز کر کے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں. جب اللہ تعالیٰ سے آگے جھکنے والے بن جائیں گے تو اللہ کا کوئی بھی ایسا حکم آئے گا جو ہمیں اللہ سے الگ کرنے والا ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا، تو وہاں بھی ہماری وہ پریکٹس ہوگی کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں اور اللہ اور شیطان کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کریں. تو شیطان راضی ہوگا تو اللہ ناراض ہوگا. اگر اللہ راضی ہوں گے تو شیطان کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا. تو شیطان کو ناراضی تو کرنا ہے ہمیں شیطان کو ناراض کرنا ہے. جب ہم شیطان کو ناراض کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر شیطان کو راضی کریں گے اور اللہ کو ناراض کریں گے تو شیطان بھی جہنم میں جائے گا اور ہم بھی اس کے ساتھ لائن بنا کے کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے. تو یہ آج کی اسٹوری کا اسباب، جو سبق ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. جو چیز، جو میسج آپ کو ملا اس کو اپنے پاس رکھیں اور ہمیشہ اس کو کیا رکھیں؟ یاد رکھیں. چلیے السلام علیکم.